جاؤ، ایک اللہ ناراض نہ ہو، ایک اللہ کا نبی ناراض نہ ہو۔ یہ فلسفہ قرآن ہے، یہ فلسفہ اسلام ہے، یہ فلسفہ انبیاء کرام ہے کہ یہ امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں پیپر دے رہے ہیں، یہ پیپر موت پہ جا کے رزلٹ نکلے گا۔ منفی ہو گیا تو بتا دیا، مثبت ہو گیا تو تھوڑا سا بتا کے بات سمیٹتا ہوں۔ نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، سب سے زیادہ کیا چیز جھکائے گی؟ اخلاق۔ سب سے زیادہ کیا چیز جھکائے گی؟ اخلاق۔ زبان کا میٹھا بول، الفت بھرا بول، جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو، گالی سے بچو، الزام تراشی سے بچو، بہتان سے بچو، ہیرا پھیری سے بچو۔ اپنے اندر اور باہر کو خوبصورت بنایا اور یوں ہوا، اعلان ہوا کامیاب، پیپر ہاتھ میں آیا، ہائے مقرؤ کتابیہ، یہ دیکھو میں پاس ہو گئی، یہ دیکھو میں پاس ہو گئی، یہ دیکھو میں پاس ہو گیا۔ اب ایک دم ایک تبدیلی آئے گی، ایک تبدیلی آئے گی۔ میں گیا اپنے قد کے ساتھ، آپ گئے 5 فٹ، 5.25، 5.5، پونے 6، 6، 6.25، 4.5۔ جب اعلان ہوگا کامیاب ہو گیا تو لگیں گے جنت کے جوڑے پہناؤ، تو اب جنت کا جوڑا 5 فٹ کا نہیں ہے، جنتی 130 فٹ کی ہائٹ کے اللہ نے رکھی، 130 فٹ لمبا قد ہوگا۔ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا 130 فٹ، اماں حوا کو پیدا کیا 130 فٹ۔ یہ بات تو سارے مجمع کو شاید معلوم ہوگی کہ یوسف علیہ السلام سب سے خوبصورت بنائے گئے، یہ بات شاید کم معلوم ہو کہ عورتوں میں سب سے خوبصورت حضرت حوا کو اللہ نے پیدا کیا، سب سے حسین حوا۔ دونوں اماں ابا 130 فٹ کی ہائٹ ہے۔ یہ تو پھر ہم گھستے 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 ٹائم اور زمانے کی گردش یہ گھٹاتے 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 ہمیں یہاں لائی ہے۔ اصل قد 130 فٹ ہے، یہی واپس چلا جائے۔ جب اعلان ہوگا نا کامیاب ہو گئی، کامیاب ہو گیا، چند دن کا روزہ رکھ لو، چند دن کا روزہ ہے، چند صبحیں ہیں، چند شامیں ہیں، بیت جانی ہیں۔ خوبصورتی کے ساتھ بتاؤ گے تو آج اس کا صلہ کیا مل رہا ہے؟ اللہ کہے گا جنت کا جوڑا، تو اس کا یہ آپ نے دیکھا کرین میں سے ڈنڈا نکلتا ہے یوں ایسے، تو ایک دم اس کا قد یوں جائے گا اور 130 فٹ کی ہائٹ پہ جا کر یہ فکس ہو جائے گا۔ پھر اللہ اسے جنت کے 100 جوڑے پہنائے گا، پہنے گی پہنائے گا، پہنے گی پہنائے گا، اور پورے جسم سے بال غائب ہو جائیں، صرف سر کے بال، بھووں کے بال، پلکوں کے بال، ہلکی مونچھیں، اور باقی سارا جسم شیشہ، اور 100 جوڑے، اور جوڑے لا کے ہیکے کر کے توڑے اتے پاوے گا۔ ایک امر آئے گا تم دیکھو گے تو 100 جوڑے پہن چکے ہوگے، چونکہ 100 جوڑے خود پامنے پائے گئے تو موڈے تے رہ گئے نا پا کے۔ تو لہٰذا ہر کامیاب عورت، کامیاب مرد، ایک امر آئے گا، ایک بجلی کوندے گی، چمکے گی، اور 100 جوڑے ہوں گے عورت کے، مرد کے بھی، سر پہ تاج ہوگا، اور ایمان والی عورت کے سر کے بال سر کی چوٹی سے اتریں گے اور پاؤں کی ایڑیوں کا بوسہ لیں گے۔ اتنے لمبے اللہ تعالیٰ بال نصیب فرمائے گا۔ اگر ایک بال توڑ کے یہاں رکھ دو لاہور یونیورسٹی میں تو زمین سے لے کر آسمان تک خوشبو پھیل جائے گی، روشنی پھیل جائے گی۔ اللہ ایسا حسن عطا فرمائے گا، جوانی دے گا، بڑھاپا مر گیا، صحت دے گا، بیماری مر گئی، زندگی دے گا، موت مر گئی، نعمتیں دے گا، فقر و فاقہ مر گیا، محبتیں دے گا، لڑائیاں ختم ہو گئیں، کھانا پینا دے گا، پیشاب پخانا ختم ہو گیا، کھائے گا کوئی پاخانہ نہیں، پیے گا کوئی پیشاب نہیں ہے، پاک پاکیزہ، نہ تھو، نہ بلغم، نہ نیند، نہ اونگ، نہ تھکن، نہ تھکاوٹ، نہ عمر کے گزرنے کا کوئی۔ 5 نبیوں کی صفتیں، آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان، ایوب علیہ السلام کا دل، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 6 بھی ہو گئے،
کہیں 5 ہیں 6. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق, نبی والے, میرے نبی والے اخلاق. عیسیٰ علیہ السلام والی عمر 33 سال پہ فل سٹاپ لگ جائے گا, ٹائم آف ہو جائے گا. ٹائم آف ہو جائے گا تو وقت جو ہمارے اوپر اثر ڈالتا ہے وہ اثر ختم ہو جائے گا. تو 33 کروڑ سال کے بعد بھی 33 سال, اور 33 ارب سال کے بعد بھی 33 سال. اور کھائے گا ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ, پیے گا ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ. یہ جنت کا پانی ہے, اس میں یہ ڈالا انگلی کو, اور آسمان پہ بیٹھ کے انگلی کو یوں کر دیا, اس طرح سے زمین سے لے کر آسمان تک ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی. اور جنت کی سب سے اعلیٰ درجے کی شراب ہے تسنیم. تسنیم. باقی سارے چشمے چلیں گے, چشمے چلیں, زمین پر چلیں گے. دریا دودھ کا, دریا شہد کا, دریا پانی کا, دریا شراب کا. اللہ پلانے والا ہے, جلدی نہ کرو, جلدی نہ کرو, اللہ پلانے والا ہے. بلکہ اللہ نے ایک جگہ سورہ دہر میں پینے پلانے کی 3 مجلسیں بیان کی ہیں. ایک مجلس ہے ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. ایک ہاتھ میں سراہی اٹھائے گا اور دوسرے ہاتھ میں جام پکڑے گا اور یوں ڈال کے پیے گا. یہ ہے 33 نمبر والی جنت. 33 نمبر والی جنت, 33 نمبر والی سب سے ادنا درجے کی جنت ہے. کہ وہاں کیا ہوگا کہ وہاں خود ڈال کے پی رہا ہے, یہاں بھی خدام ہوں گے, یہاں بھی خدام ہوں گے. فرق بتانے کے لیے 3 درجے کہ یہاں ڈالیں گے پیئیں گے. دوسرا درجہ ہے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. وہاں ان خود نہیں ڈالیں گے, ان کو نیچے ہے بوفے سسٹم, اپے پوتے اپے کھاؤ, ٹھیک. اوپر والا درجہ ہے خدام سسٹم, نوکر سسٹم. نوکر ڈالے گا پیش کرے گا, نوکر ڈالے گا. یہ خادم ہوں گے موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا. موتیوں کی طرح حسین نوکر خدام پیش کریں, پھر فرشتے پیش کریں, پھر جنت کی حوریں پیش کریں. میرے نبی نے فرمایا کہ تمہیں کن ہاتھوں سے جام پکڑائے گی کہ انگلی کا اتنا حصہ اگر سورج کو دکھا دیا جائے تو سورج نظر نہیں آئے گا, تو چہرہ کیسا ہوگا. میرے نبی نے فرمایا ایمان والی عورت جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. اور جنت کی عورت کا حسن میں نے یہ بتایا اتنا. اور 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں. اس کو تھوک آتا نہیں, تھوک تو عیب ہے, ایویں تھوڑیاں رالاں کٹھیاں کوٹھیاں کر کے زور مار کے تھو کرے. تو اگر کوئی ایک آدھ قطرہ بھی سمندر میں چلا گیا, کئی سال ہو گئے سمندر کا سفر, ہر سال ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں سمندر کا سفر ہو جاتا. جب میں سمندر کی وسعتوں میں آتا ہوں تو مجھے حدیث یاد آتی ہے, یا اللہ کیا بنایا ہے تو نے, اتنے بڑے سمندر اور ایک قطرہ اس کا ایک رال اس کے ٹپک جائے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تیسرا درجہ, آہا, اللہ ہمیں اس میں بنا دے. آمین تو کہہ دو. وہ کیا ہے, وہاں نہ حوریں ہیں, نہ فرشتے ہیں, نہ نوکر ہیں, نہ بوفے ہے. وہاں ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. وہاں اللہ خود پلا رہا ہو. خدا خود میر مجلس بود شب جائے کہ من بودم امیر خسو. وہاں اللہ ہوگا, خود پلائے گا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. ہائے 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 ہائے. وہ نیچے والے کہیں گے یار تو یہ کیوں لگ گیا, وہ خود کہیں گے نیچے, وہ کہیں یا اللہ یہ اتنا پروٹوکول ہمیں کیوں ملا, ہمیں کیوں ملا. آپ خود ہی ساقی بن گئے تو اللہ فرمائے گا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. میں دیکھتا تھا تمہیں, نافرمانی میں تم فرما بردار تھے, بدکاریوں میں تم پاک دامن تھے, حرام کے چکروں میں تم حلال پہ تھے, غفلتوں کے دیس میں تم بیدار تھے. تمہاری رات میری یاد میں گزرتی تھی, آنسو بہاتے, میں دیکھتا تھا. آج تیرا رب ساقی ہے, پی. اللہ اکبر.
جنت کے ملنے کے بعد بھی ایک خلا باقی ہوگا، جب اللہ پردہ ہٹا کے سامنے آئے گا اور اپنا دیدار کرائے گا، بس وہیں کام ہو جائے گا۔ اور ایک آپ کو عجیب بات بتاؤں، آپ جنت کے نعمتوں کو دیکھیں گے ان دو آنکھوں سے، آپ جنت کے نغمے سنیں۔ اللہ جنید جمشید کی مغفرت فرمائے، مجھ سے ایک دفعہ کہنے لگا ہم جو گانا تیار کرتے ہیں نا وہ 3.5 منٹ کا ہوتا ہے، 3.5 منٹ، اور اس پر بھی ہمیں مہینہ لگ جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ لگ جاتا ہے۔ میں نے کہا 4 منٹ بھی نہیں، 3.5 کیوں؟ کہنے لگا بور ہو جاتے ہیں لوگ، اتنا لمبا سنتے نہیں، بور ہو جاتے۔ میں نے کہا جنت میں جب اللہ محفل موسیقی سجائے گا نا، محفل موسیقی سجائے گا تو پہلا نغمہ 70 سال کا ہوگا، 70 سال، وہ ہوگا جنت کی حوروں سے۔ اللہ کہے گا جنت کی لڑکیوں سے، یہ میرے بندے آئے ہیں، یہ دنیا میں نہیں سنتے تھے، آج انہیں سناؤ۔ تو جنت کی لڑکیوں کی آواز ہوگی اور جنت کے درخت ساز بنیں گے اور ہوا میوزک ڈائریکٹر بنے گی، ہوا انہیں ڈائریکشن دے گی، اور ان ہوا کی اس کا نام ہے مثیرہ، ہوا کا نام مثیرہ، میوزک ڈائریکٹر مثیرہ۔ وہ درختوں کے پتوں کو اس طرح ہلائے گی کہ ہر درخت، ہر ٹہنی، ہر شاخ، ہر پتے سے وہ دھن نکلے گی جو دوسرے سے جدا ہوگی اور آپس میں مکس نہیں ہوں گی، ہر دھن کی لذت الگ سنو گے۔ اس کے ساتھ جنت کی لڑکیوں کا گانا ہوگا، 70 برس تک بیٹھے سنتے رہو گے۔ میرے رب کی عزت کی قسم، ایسے بیٹھے ہو نا تو یوں نہیں ہو سکو گے، یوں بیٹھے ہو تو ایسے نہیں ہو سکو گے، ایسے ہو تو سیدھے نہیں ہو سکو گے، اتنا اللہ اس میں تمہیں مزہ دے گا، گم ہو جاؤ گے۔ پھر اللہ کہے گا کیسا ہے؟ کہا جو واہ چاسا آ گئی، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں چاسا آ گئی۔ تو اللہ کہے گا اس سے اچھا سنو، کہیں گے اچھا وہ کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا داؤد، داؤد آؤ بیٹھو، یہ میرے بندے بندیاں ہیں، انہیں آج خوش کرو۔ اس کائنات میں سب سے سریلی آواز داؤد علیہ السلام، جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ ہلتے تھے، پہاڑ، جنگل کے جانور باہر نکل آتے تھے اور بیٹھ کے سنتے تھے، اتنی آواز تھی۔ وہ کہیں گے یا اللہ وہ تو دنیا میں تھی، کہا میں نے واپس کر دی کئی گنا۔ اب داؤد علیہ السلام کی آواز اور جنت کا ساز جنت والوں کو جنتی بھول جائے گی۔ پھر اللہ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے مزہ، کہیں گے اس سے اچھا سناؤں، کہ وہ کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب، حبیب اللہ، اے میرے حبیب، آئیے محفل کو رونق بخشیے۔ ہاں میرے نبی کی آواز، جنت کا ساز، جنت کے دریا بھی تھم جائیں گے ہمارے نبی کی آواز کو سن کر، اور اپنا آپ جنتی، پہلے جنت بھولے تھے اب اپنا آپ بھولا بیٹھے ہیں۔ پھر ان کی باری ختم ہوگی تو اللہ فرمائیں گے اب اس سے اچھا سناؤں، اللہ اکبر، اب اس سے اچھا سناؤں، کہنے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہو سکتا، اس سے اچھا کیا ہو سکتا؟ کہیں گے لم یبق الا ارحم الراحمین، اب تمہارا رب آئے گا وہ تمہیں سنائے گا۔ اب ارحم الراحمین کی باری ہے۔ اب دو تبدیلیاں آئیں گی فزیکلی، ہم کانوں سے سن رہے تھے، آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کو آنکھوں سے دیکھنا۔ اللہ یوں پردہ ہٹائے گا، یہ تو میں نے ویسے ہی ہاتھ کا اشارہ کر دیا، وہ تو ہر چیز سے پاک ہے، اس کے لیے نہ کوئی تشبیہ ہے نہ کوئی تمثیل ہے، وہ بلا تشبیہ ہے بلا تمثیل ہے۔ ایسے پردہ ہٹے گا تو جب اللہ سامنے آئے گا، ہائے ایک بول سنا دوں پھر بتاتا ہوں کہ کیسے دیکھو گے۔ یہ سب نیک لوگ، نیک بندے بندیاں، نمازی، تہجد گزار، روزے دار، مجاہدین، مبلغین، علماء، اولیاء کرام، صالحین سب موجود ہیں، لیکن اللہ کیا ٹائٹل دے کے پکارے گا، کیا ٹائٹل دے کے پکارے گا؟ جب پردہ ہٹے گا تو سب سے پہلے اللہ فرمائے گا مرحبا بالصادقین، آپ کا رب سچے بندوں کو مرحبا کہتا ہے، سچ
میں نے بیان شروع یہاں سے کیا تھا، سچائی، دیانتداری، پاک دامنی، انصاف جس قوم میں ہوگا ان کے جھنڈے لہراتے رہیں گے۔ جھوٹ، دھوکہ، بدکاری، فحش، ظلم جس قوم میں ہوگا ان کے جھنڈے ہمیشہ سر نگوں رہیں گے، پورب پشچم کی ہوائیں بھی انہیں اڑا نہ سکیں گی، ذلت پستی مقدر ہوگی۔ آج اللہ یہ نہیں کہہ رہا میرے نمازی آ گئے، کہے گا میرے سچے بندے آ گئے، میں مرحبا کہتا ہوں۔ اب سنو، اب یہ جو آپ اللہ کو دیکھو گے نا، یہ آنکھیں ناکافی ہیں، ناکافی ہیں، یہ احاطہ نہیں کر سکتے، احاطہ تو پھر بھی نہیں ہو سکے گا۔ ہمارے جسم میں کوئی خرب سیلز ہیں، اور ہر سیل میں ہر چیز بننے کی اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ یہاں بھی آنکھ بن سکتی ہے، یہاں کان بن سکتا ہے، ہر سیل۔ اور جو تمہارے ڈاکٹروں کی بات ہے 10 خرب کم و بیش زیادہ، یہ اندازہ ہی ہے، اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ 10 خرب کا مجھے لفظ یاد پڑتا ہے، 10 خرب سیلز اینٹوں سے ہمارا جسم بنا ہے۔ جب اللہ سامنے آئے گا، یہ آنکھ نہیں، ہر سیل کو اللہ آنکھ کی طاقت دے گا، اور آپ پورے جسم سے اللہ کو دیکھو گے، پورے جسم سے۔ خوبصورت شکل آنکھوں میں آتی ہے تو اندر تک چلی جاتی ہے، جب سارے وجود سے اللہ کا نور اندر جائے گا تو کیا حال ہوگا۔ اور جب اللہ اب اللہ کیا سنائے گا؟ اب اللہ قرآن سنائے گا، اللہ قرآن سنائے گا۔ اب یہ تمہارے کان نہیں سنیں گے، سر سے لے کر پاؤں تک جتنے سیلز ہیں سب میں اللہ کان کی طاقت پیدا کرے گا، تمہاری پوری باڈی اللہ کے قرآن کو سنے گی، اللہ کے کلام کو سنے گی۔ پھر اللہ ایک ایک کا نام لے کر کہے گا کیا حال ہے، خوش ہو، راضی، ٹھیک ہو، راضی ہو، خوش ہو، کوئی تکلیف؟ ایک مرد عورت ایک 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 سب کا نام لے کر پھر اللہ کہے گا خوش ہو، کہیں گے اللہ بڑے خوش۔ اللہ کہے گا جنت کے مزے، کہو بڑے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت سے بڑی چیز دوں، میں تمہیں جنت سے بڑی چیز دوں؟ کہیں گے یا اللہ اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ تو اللہ کہیں گے جاؤ میں راضی ہوں،